اسرائیل کی غزہ پر بمباری 44ویں روز بھی جاری ہے اور جنوبی علاقوں کی صورتحال بھی شمالی علاقوں جیسی ہوتی جا رہی ہے، جہاں قابض فوج مسلسل نہتے فلسطینیوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ عرب میڈیا رپورٹ کے مطابق غزہ کے جنوبی علاقوں پر بھی اسرائیل مسلسل بمباری کر رہا ہے۔ النصیرات پناہ گزین کیمپ سمیت ایک اور پناہ گزین کیمپ پر ہونے والے الگ الگ حملوں میں تقریباً 31 فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں 2 صحافی بھی شامل ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق خان یونس میں بھی مکانات تباہ کر دیے گئے۔ اسرائیل نے تازہ ترین حملہ ایک یورپی ہسپتال پر کیا ہے، جس میں 2 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے حماس کے خلاف جھڑپوں کے دوران غزہ کے شمالی علاقوں میں موجود ہزاروں لوگوں کو جنوب کی طرف جانے پر مجبور کر دیا ہے۔ علاوہ ازیں فلسطینی ہلال احمر نے کہا ہے کہ غزہ کا العمل ہسپتال گزشتہ 6 روز سے پانی اور بجلی سے محروم ہے۔ یہ ہسپتال خان یونس میں واقع ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی پر تاحال کوئی ڈیل نہیں ہوئی۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی وفا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے جنین کیمپ میں گھس کر ایک معذور فلسطینی کو بھی قتل کر دیا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ گوادر بندرگاہ مستقبل قریب میں سمندری راستے سے تجارت کا ایک بڑا مرکز ہوگا۔ حکومت گوادر بندرگاہ میں صنعتوں کے قیام اور صنعتی علاقوں سے مواصلاتی روابط کی بہتری کے لیے بھی اقدامات کر رہی ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے گوادر شپنگ کلیئرنگ ایجنٹس ایسوسی ایشن کے وفد نے ملاقات کی۔ وفد میں گوادر شپنگ کلیئرنگ ایجنٹس ایسوسی ایشن کے صدر عبدالرحیم ظفر، سیکریٹری جنرل حمید بلوچ شامل تھے۔ ملاقات کے دوران وفد نے وزیر اعظم کو درخواست کی کہ گوادر بندرگاہ کو مکمل فعال بنانے کے لیے ابتدائی طور پر سرکاری کارگو کا کچھ حصہ گوادر بندرگاہ سے پاکستان درآمد کیا جائے گا۔ نگراں وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو اس حوالے سے ایک جامع رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت بھی کی۔ انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا کہ گوادر بندرگاہ مستقبل قریب میں سمندری راستے سے تجارت کا مرکز ہوگا۔ حکومت گوادر بندرگاہ میں صنعتوں کے قیام اور صنعتی علاقوں سے مواصلاتی روابط کی بہتری کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ گوادر کے مقامی لوگوں کو روزگار اور بین الاقوامی معیار کی سہولیات کی فراہمی سی پیک کی اسی اہم بندرگاہ کی ترقی کے لیے کلیدی اہمیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی ترجیح ہے کہ گوادر میں فشریز کے صنعت کو جدت دی جائے۔ گوادر میں ماہی گیروں کو جدید مشینری، کشتیوں میں انجن اور نیویگیشن آلات اور بین الاقوامی سطح پر رائج معیار کے مطابق مچھلی پکڑنے کے طریقہ کار کے لیے پیشہ ورانہ تربیت دی جا رہی ہے۔ وفد نے وزیر اعظم کو شپنگ کلیئرنگ ایجنٹس کے مسائل کے حوالے سے بھی آگاہ کیا۔ انوار الحق کاکڑ نے وفد کو ان کے مسائل کے ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی۔ اس موقع پر وفد نے وزیر اعظم کو گوادر میں ماہی گیروں کے مسائل کے حوالے سے بھی آگاہ کیا۔ وفد نے حکومت کے ماہی گیروں کو روزگار کی فراہمی، پیشہ ورانہ تربیت اور گوادر کے مجموعی طور پر مسائل کے حل کے لیے اقدامات کی تعریف کی۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کہا ہے کہ نون لیگ کی جیت پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے پارٹی کے سینئر رہنماؤں سابق گورنر رفیق رجوانہ، خواجہ سعد رفیق، سردار ایاز صادق، عبدالغفار جوگر، خواجہ عمران نذیر اور عطا اللہ تارڑ نے ملاقاتیں کی۔ پارٹی رہنماؤں نے آشیانہ اقبال ریفرنس میں برئت پر شہباز شریف کو مبارکباد دی اور خوشی کا اظہار کیا۔ پارٹی رہنماؤں نے سیاسی انتقام کے دور کا بہادری اور جرأت سے مقابلہ کرنے پر پارٹی صدر کو خراج تحسین پیش کیا۔ شہباز شریف نے پارٹی رہنماؤں کے جذبات پر شکریہ ادا کیا اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ایک بار پھر عوام اور قانون کی نظر میں سرخرو کیا۔ نون لیگ کے صدر نے کہا کہ قیادت کارکنوں نے بڑی جرأت و بہادری اور ثابت قدمی دکھائی۔ قیادت کی بے گناہی پر کارکنوں اور عوام کو یقین تھا۔ یہ اعتماد سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ پاکستان اور عوام کی خدمت پر ناحق سزا کا سامنا کرنا اعزاز سمجھتا ہوں۔ ایک دھیرے کا الزام ثابت نہ ہونا عوام کی خدمت کا انعام ہے۔ اب خبر شامل کرتے ہیں دارالحکومت مظفر آباد سے۔ آزاد کشمیر کی واٹر اینڈ سینیٹیشن پالیسیز کی تدوین کے حوالے سے اعلیٰ سطحی مشاورتی ورکشاپ کا انعقاد نیلم ویو ہوٹل پر کیا گیا۔ آزاد کشمیر کی واٹر اینڈ سینیٹیشن پالیسیز کی تدوین کے حوالے سے اعلیٰ سطحی مشاورتی ورکشاپ کا انعقاد۔ صاف پانی کی فراہمی اور بنیادی سینیٹیشن کی سہولیات ریاستی حکومت کی اولین ترجیح ہیں۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسیف اور وفاق کی وزارت واٹر ریسورس کے تعاون سے محکمہ لوکل گورنمنٹ اور دیہی ترقی اور محکمہ فزیکل پلاننگ اینڈ ہاؤسنگ آزاد کشمیر کی واٹر اینڈ سینیٹیشن پالیسیز کے حوالے سے مشاورتی ورکشاپ منعقد ہوئی، جس میں منتخب چیئرمین ضلع کونسل، منتخب کونسلرز، میڈیا، یونیورسٹیز، پریس کلب، تاجران کے نمائندگان، این جی او، سول سوسائٹی اور حکومتی محکمہ جات کے نمائندگان نے شرکت کی۔ 18ویں ترمیم کے بعد تمام صوبہ جات میں ان پالیسیز کی تدوین کی جا چکی ہے اور عالمی ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے ان پالیسیز کی تدوین کی اشد ضرورت ہے۔ قبل ازیں پنچ ڈویژن اور میرپور ڈویژن میں یہ مشاورتی ورکشاپ کامیابی سے مکمل کی جا چکی ہے۔ مشاورت کے عمل کے بعد
बाद आरा और तजावीज की रोशनी में पॉलिसीज की ड्राफ्ट तैयार किए जाएंगे जो कि काबीना में मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी। अब्दुल माजिद खान वजीर खजाना आजाद कश्मीर ने खिताब करते हुए कहा कि साफ पीने के पानी की फराहमी, वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर की पॉलिसीज दिसंबर 2023 के आखिर तक मुकम्मल कर लेंगे और आइंदा की मंसूबाबंदी इन पॉलिसीज में तयशुदा तरजीहात के मुताबिक की जाएंगी। उन्होंने बताया कि पॉलिसी की तदवीन में तमाम मकातब फिक्र के आरा और तजावीज शामिल की जा रही हैं। फोकल पर्सन वॉश प्रोग्राम बाबर मिन्हास ने आजाद कश्मीर में वॉश सेक्टर की सूरत हाल पर शुरा को ब्रीफिंग दी। कंसल्टेंट नियाजुल्लाह खान और डॉक्टर जासिम ने दीगर सूबाजात के सेक्टर्स के काम को शेयर किया और शुरा से आरा और तजावीज हासिल की। वर्कशॉप में तमाम मुंतखब तंजीमों और मकातब फिक्र के लोगों ने शिरकत की।